السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وارسی اسٹوڈیو۔ اگر بے اولاد ہے تو کون سا عمل کرے؟ شادی کو 5 7 8 10 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی گھر کے اندر کوئی خوشی نہیں آئی ہے اور لوگ تانا دیتے ہیں، لوگ بانجھ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کون سا عمل کرنا چاہیے؟ پریشان ہو گئے دوائیاں کھاتے کھاتے لیکن آرام نہیں ملتا، لیکن وہ تمنا پوری نہیں ہوتی، وہ منت پوری نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! ایسی حالت میں عورتیں راتوں رات روتی ہیں، کبھی تو کونوں میں لگ لگ کے روتی ہے، کبھی ماں سے لپٹ لپٹ کے روتی ہیں، کبھی بہن بہن سے لپٹ کے روتی ہے۔ آخرکار کون سا عمل کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی کرنے سے رحم فرمائے اور ہمیں اولاد عطا فرما دے؟ تو میں آج ایک ایسا عمل لے کے آیا ہوں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے اولاد کے لیے بہترین عمل یہ ہے، صوفی اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، اور یہ عمل میری زندگی میں خود میں نے کئی لوگوں کو بتایا ہے، انہوں نے اس کو عمل کیا ہے تو اللہ نے انہیں اولاد بھی عطا فرمائی۔ آپ اس عمل کو پابندی سے کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ عمل بتانے سے پہلے میں یہ ان لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے گھروں میں جو ساس ہیں یا بہنیں جو انہیں تانا دیتی ہے، جن عورتوں کو ساس اپنے بہو کو تانا دیتی ہے کہ شادی کو 5 سال ہو گئے، پتہ نہیں کیا مقدر لے کے آئی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوئی ہے، رشتہ داروں کی گھر والوں کے سامنے اپنی بہوؤں کو یا اللہ اکبر پڑوسنوں کو بے عزت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم میں اپنا گھر بنانے جیسا ہے۔ تو وہ لوگ خبردار ہو جائیں جو کسی بے اولاد کو کم حقیری کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی بے اولاد ہے تو یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ اس کی دعا جلد قبول فرمائے گا۔ عمل بڑا پیارا ہے کہ آپ ایک انار لیں، وہی انار جو مارکیٹ میں جو ٹھیلوں پہ بکتے ہیں، اس انار کو لے لیں۔ انار کو لینے کے بعد اس انار کو 4 طرف سے اس کو چیریں، یعنی کہ اس کو 4 اس کے پیس کریں۔ 4 پیس کرنے کے بعد یاسین شریف اس انار پر بیٹھ کر باوضو یاسین شریف کی تلاوت کریں، اور یاسین شریف کی تلاوت کرتے وقت جہاں جہاں جس آیت پہ مبین آئے، جہاں جہاں مبین آئے سورت کے اندر، وہ ٹھہر جائیں، اور ٹھہرنے کے بعد ہر مبین پر انار پر دم کرتے جائیں۔ جیسے یاسین شریف پڑھنے کے لیے بیٹھے، مبین کی آیت آئی، رکے، رکنے کے بعد وہ جو انار کے 4 پیس ہیں ان پر پھونکا، دم کیا، وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح پوری سورت پڑھیں۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ 250 گرام، جس کو ایک پاؤ بھی کہا جاتا ہے، 250 گرام آپ کشمش لیں اور چنا لیں۔ چنے لینے کے بعد، کشمش لینے کے بعد 250 گرام چنا، 250 گرام کشمش، یہ لینے کے بعد اس پہ تمام بزرگوں کے نام کی فاتحہ دلوائیں، خاص کر کے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی بڑے پیر صاحب کے نام کی فاتحہ دلائیں، اور فاتحہ دلانے کے بعد کشمش کو اور چنا کو نابالغ بچوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ غلطی خاص کر لوگ کر دیتے ہیں کہ خود بھی کھا لیتے ہیں، اور جو بالغ گھر میں ہوتے ہیں ان کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ جو آپ کے گھر میں اگر نابالغ بچے نہیں ہیں تو محلے کے اندر جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کو کھلا دیں، اور بچوں کی عمر بھی 10 سال سے کم ہونا چاہیے، 10-12 سال سے بچے کی عمر کم ہو، ان بچوں کو کھلا دیں۔ اگر لڑکیاں کھائیں تو 5 یا 6 7 سال کی بچیوں کو وہ تقسیم کریں، انہی بچوں کو کھلائیں۔ اس کے بعد وہ جو انار جس پر یاسین شریف پڑھی گئی تھی، رات کو سوتے سمے طہارت سے نمٹنے کے فارغ ہونے کے بعد، طہارت سے فارغ ہونے کے بعد اس انار کو 2 شوہر اور 2 بیوی 2 پیس دونوں کھائیں۔ کھانے کے بعد جو وسیلہ
جو وظیفہ ہے اور جو وسیلہ ہے اولاد کو لانے کا، اطمینان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس پر عمل کریں، اور صبح کو دونوں نہائیں، غسل کریں، غسل کرنے کے بعد نماز فجر ادا کریں، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک و مولا، جو میں نے عمل کیا ہے اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی مجھے نیک صالحین اولاد عطا فرما۔ انشاءاللہ یہ عمل کریں، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ میسیج کریں، انشاءاللہ پورا جو ہے صحیح طریقے سے جو طریقہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔